بہترین سماعتوں کے نظر کیے۔ حقیقت یہ ہے قبلہ، اسلام میں جتنی جنگیں ہوئیں، بغیر کسی تمہید کے 2-4 جملے مجھے پڑھنا ہے۔ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئیں اور جتنے بہادر ہوئے، چاہے اس میں مولا علی ہوں، چاہے اس میں مولا عباس ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مقابلہ ضرور ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مقابلہ ضرور ہوا ہے۔ کائنات کا تنہا ترین شجاع ہے علی اصغر۔ توجہ کیجئے گا، کائنات کا تنہا ترین شجاع ہے علی اصغر، جس کے مقابلے میں فوج آئی نہیں۔ توجہ کیجئے گا قبلہ، کائنات کا تنہا ترین شجاع ہے علی اصغر، جس کے مقابلے میں فوج آئی نہیں۔ قبلہ، ہرملا کا تیر دور سے چلانا بتاتا ہے کہ فوج میں طاقت نہیں تھی جو علی اصغر کا مقابلہ کرے۔ فوج میں طاقت ہی نہیں تھی قبلہ کہ جو علی اصغر کے مقابلے میں آ جائے۔ فوج میں طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی جو جناب علی اصغر کا مقابلہ کرتی، جو جناب علی اصغر کے مقابلے میں آتی۔ فوج میں نہ طاقت تھی اور نہ ہمت تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جنگ جناب علی اصغر کی اور ہرملا کی یا فوجوں کی تھی نہیں۔ کلرکی والوں، یہ جنگ جناب علی اصغر کی یا فوج کی، لاکھوں کے لشکر کی تھی نہیں۔ یہ جنگ تیر اور تبسم کی تھی۔ یہ جنگ تیر اور تبسم کی تھی۔ یہ جنگ نہ فوج کی تھی، نہ لشکر کی تھی، نہ جناب علی اصغر کی تھی۔ یہ جنگ تھی تیر اور توجہ کیجئے گا، یہ جنگ تھی تیر اور تبسم کی۔ تبسم نے تیر کے اوپر ہنس کے بتایا کہ میں جیتا ہوں، تو ہارا ہے۔ یہ نہیں، توجہ کیجئے قبلہ، سلوات پڑھیے نا محمد وآل محمد۔ ایک سلوات اور پڑھیے مجھے کہ محمد وآل محمد۔ شعر میں اس کے حوالے سے صرف ایک شعر ہے، لکھا پورا کلام ہے، مگر میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا۔ توجہ کیجئے گا، تو نے ایک چھیدا گلا اور میں نے لاکھوں کے جگر۔ میں نے کہا نا، تو نے ایک چھیدا گلا اور میں نے لاکھوں کے جگر، یہ تبسم کہہ رہا تھا ہرملا کے تیر سے۔ یہ تبسم، تو نے ایک چھیدا گلا، تو نے ایک چھیدا گلا، تو نے ایک چھیدا گلا اور میں نے لاکھوں کے جگر۔ مجھے تو نے ایک چھیدا گلا اور میں نے لاکھوں کے جگر، یہ تبسم کہہ رہا تھا ہرملا کے تیر سے۔ یہ تبسم کہہ رہا تھا ہرملا کے تیر سے۔ خدا آپ تمام کی سماعتوں کو ان بہترین، خوشبودار اور معطر عقائد کو خداوند عالم ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ میں باقی اور دائم رکھے۔ آئیے شہزادہ کونین کے حوالے سے آخری وقت میں ہم سب دعا کرتے ہیں مل کر۔ پالنے والے، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کسی بھی وقت ہمارے دلوں میں کفر کی ہیبت پیدا نہ ہو۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے، تبسم جناب علی اصغر کا ہمیں ظلم اور جور کے خلاف مسکرانے اور ہنسنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما۔ شہ کے عزادار، پرچم دار، جہاں بھی جس جبہے پہ، جس جنگ میں، جس میدان میں برسر پیکار ہیں، پالنے والے ان کی نصرت فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے حسین کے بیمار کا، جو ماتمدار، عزادار، علی ولی اللہ پڑھنے والے جہاں بھی جس مقام پر بھی ہیں، بیمار ہیں، انہیں صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔
الہی تجھے واسطہ ہے شیر خوار جناب علی اصغر کا، جو گودیاں خالی ہیں انہیں آباد فرما، جو اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں انہیں ناصران امام زمانہ عنایت فرما۔ الہی جن لوگوں نے اس جشن شیر خوار میں جس اعتبار سے حصہ لیا، ظاہر سی بات ہے علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی یہاں بیٹھ کے وہ نہیں ملتا جو یہاں بیٹھ کے مل جاتا ہے۔ میرے اللہ ہم تمام ہی کی آمد کو اس جشن میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے مادر جناب علی اصغر کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ الہی جن لوگوں نے جس عنوان سے جشن میں حصہ لیا ہے، پالنے والے ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سرکار دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم ان کے ناصران و آوان میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔